الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتحلين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. صلوات فرد محمد وعلى محمد. آواز سخن اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کے لمحات کو عبادت شمار فرمائے، اس عبادت کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دے، اس نورانی منبر پر زبان پر ایسے الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے اس میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی ولی دوران امام زمان علیہ السلام کی تائید شامل ہو. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں کہیں مظلوم کربلا کی صف عذابشی ہے، تمام عزاداران سید اشتار اسلام کی حفاظت کے لیے، اس ذکر کے جتنے بھی دشمن ہیں ان سب کی نابودی کے لیے اور بارہویں آقا کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کے باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. ایک ایسی صلوات پڑھیں تاکہ گفتگو کرنے کا دل کرے. 1443 ہجری کا ہلال محرم طلوع ہو چکا ہے، جو یہ وہ مہینہ ہے جو حق اور باطل میں لکیر کھینچتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو اسلام اور نفاق کی حد بندی کرتا ہے. توجہ ہے میرے الفاظ پر توجہ رکھیے گا. یہ وہ مہینہ ہے جو اسلام اور نفاق کی حد بندی کرتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو طیب اور خبیثوں کو جدا جدا کرتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو تلوار کی دھار پر خون کی فتح کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس پر حقیقی اسلام کا نظریہ خود ساختہ نظریات پر فاتح ہوتا ہے. یہ وہ نظریہ ہے جس میں شمع رسالت کے پروانے پوری دنیا میں شمع امامت کے گرد گھوم کر اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں، تھوڑا سا جا کے سنیے گا انشاءاللہ. اور پھر کیسے یہ وفاداری کا اعلان کرتے ہیں؟ ہم ہر جگہ فرش عزا بچھاتے ہیں، مجالس عزا بپا کرتے ہیں. سب سے پہلے اس فرش عزا کی عظمت کے لیے ایک حدیث امام صادق علیہ السلام کی آپ کی سماعت و حدیث. چھٹے لال ولایت ارشاد فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی ہمارے جد مظلوم کی فرش عزا بچتی ہے وہاں فرش نشینوں کے علاوہ عرش نشین آتے ہیں. تھوڑا سا میرے ساتھ بیدار ہو کے سنیے گا. وہاں فرش نشینوں کے علاوہ عرش نشین فرشتوں کا ایک جھرمٹ آ کر اس مجلس عزا میں شرکت کرتا ہے. جب مجلس عزا اختتام ہوتی ہے یہ فرشتے فضا کی طرف پرواز کرتے ہیں. جب عرش پر پہنچتے ہیں تو وہ ملائکہ جو اس فرش عزا پر نہیں آ سکے ان فرشتوں کے پروں سے ایک عجیب سی خوشبو محسوس کرتے ہیں. ان ملائکہ، میں روایت پڑھ رہا ہوں چھٹے امام کی، اس فرش عزا پہ بیٹھنے والے کی فضیلت کے عنوان سے وہ فرشتے ان فرشتوں کے پروں سے ایک خوشبو محسوس کرتے ہیں. ادھر خوشبو محسوس کرتے ہیں، فوراً سوال کرتے ہیں اے اللہ کے ملائکہ تم کہاں سے ہو کے آ رہے ہو؟ جو خوشبو تمہارے وجود سے آ رہی ہے وہ ہمارے وجود کے اندر کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں زمین پر
زہرا کے لال کا فرش عزا بچھا تھا، ہم اس فرش عزا پر حسین کی مجلس میں شریک ہوئے تھے۔ جب مجلس اختتام ہوئی تو ہم نے عرش کی طرف پرواز کرنی شروع کی۔ اللہ نے اس فرش عزا پر جو ہم ملائکہ کو انعام عطا کیا، وہ ایک ایسی خوشبو عطا کی کہ جو تم جیسے ملائکہ جو اس فرش عزا پر نہیں جا سکے تھے اسے محسوس کر رہے ہو۔ تم ملائکہ اس کو محسوس کر رہے ہو۔ وہ فرشتے حسرت کا اظہار کرتے ہیں، پھر ہم تو اس خوشبو سے محروم ہو گئے۔ جیسے کہتے ہیں ہم تو اس خوشبو سے محروم ہو گئے، یہ فرشتے کہتے ہیں تم محروم نہیں ہوئے، ابھی بھی پرواز کرو اور فوراً اسی فرش عزا پر جاؤ۔ اگرچہ لوگ اٹھ کر جا چکے ہیں لیکن در و دیوار ابھی بھی باقی ہیں، تم بھی جاؤ اور اس در و دیوار سے اپنے پر مس کرو۔ جو خوشبو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے فرش عزا کے در و دیوار سے پر مس کرنے کی وجہ سے وہی خوشبو اللہ تمہیں بھی عطا کر دے گا۔ تو پھر سامعین محترم مجھے کہنے دیجئے، جو خوشبو اللہ عرش والے اس فرش عزا سے لے کر جاتے ہیں، کیا خداوند عالم وہی خوشبو ہم فرشیوں کو نہیں عطا کر رہا؟ یہ فرش عزا پر فقط آنے کی فضیلت ہے، اور جب اس فرش عزا پر ہم آتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ سب سے پہلے آیات الہی کی تلاوت کرتے ہیں، سب سے پہلے باوضو ہو کر آتے ہیں۔ آداب مجلس ہے نا، عبادت کریں تو باوضو ہو کر، پاک ہو کر خدا کی عبادت میں آئیں، اس لیے یہ مجلس رسم نہیں، یہ عبادت ہے۔ ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ باوضو ہو کر، باطہارت ہو کر اس فرش عزا پر آتے ہیں، پھر یہاں پر قرآنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، رسول اللہ کے فرامین سنتے ہیں۔ اس کے بعد وہ فرامین کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمارے قلوب کے اندر ولایت اہل بیت کو جلا بخشتے ہیں، آل محمد کی محبت و ولایت کو جلا بخشتے ہیں۔ اب اسی کو میں اگر ایک جملے میں کنکلوڈ کر دوں تو اس طرح یہ جملہ بنے گا کہ جب ہم اس فرش عزا پر آتے ہیں وضو کر کے تو وہ پانی سے ہم سب کی شکل پاک ہوتی ہے۔ جب اللہ کی آیات اور رسول اللہ کی روایات سنتے ہیں تو اس سے ہماری عقل پاک ہوتی ہے، اور پھر جب ان آیات اور روایات کی روشنی میں خداوند عالم ہماری محبت و ولایت کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے تو اس سے ہماری نسل پاک ہوتی ہے۔ بات پہنچ گئی ہے نا؟ یعنی ایک فرش عزا پر بیٹھنے کا یہ بھی خداوند عالم نے ہمیں انعام عطا کیا ہے کہ ایک ہی وقت میں خدا شکل بھی پاک کر دیتا ہے، ایک ہی ذکر سے خدا ہماری عقل بھی پاک کر دیتا ہے، اور ایک ہی ذکر سے خدا نسل بھی پاک کر دیتا ہے۔ یہ خدا نے اس فرش عزا پر بیٹھنے کے انعامات ہیں۔ انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً یہ انعامات آپ کی سماعت کو ہدیہ کرتا رہوں گا۔ اس فرش عزا پر بیٹھنے کے، اس فرش عزا پر آنے کے اور کیا کیا انعامات ہیں۔ آج پہلی مجلس ہے، تمہیدی گفتگو ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ان جو سورہ مبارکہ البقرہ آیت کا نمبر 256 اور آیت نمبر 257 ان دو آیات کی تلاوت کی ہے۔ ہمارا انشاءاللہ اس عشرہ ماہ محرم الرحم میں جو عنوان گفتگو ہوگا وہ ہوگا ولایت اور ہدایت، ولایت اور ہدایت۔ اور اس کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے معروف آیات ہیں، ہمارے بچے کو یاد ہیں۔ جہاں امت آیت الکرسی کا اختتام کرتی ہے وہیں سے جو ہم آگے پڑھتے ہیں، امت عرش و کرسی پر رک جاتی ہے، ہم رکتے نہیں ہیں، ہم اگلی بات بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا بات کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین۔ پہلی بات کو اتنی کمال کی ہے نا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی عقیدہ مسلط نہیں کیا جاتا، عقیدہ بتایا جاتا ہے۔ تھوڑا سا جا کے سنیے گا، عقیدہ مسلط نہیں کیا جاتا، عقیدہ بتایا جاتا ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو قبول کرو، اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو واپس پلٹا دو۔ یہ سلیقہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ یہ یوسف زہرا فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ جب 50 سال کے بعد امت اپنے ٹریک سے اتری تو امام نے کیا فرمایا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی
امت جدی، اے لوگوں میں اپنے گھر سے اپنے بال بچوں کے ساتھ اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں۔ تو امت مسلمہ کے لیے امام کا یہ ایک جملہ قیامت تک کی ہدایت کے لیے کافی ہے کہ کتنے عرصے بعد کربلا ہوئی ہے؟ رحلت رسول خدا کے فقط 50 سال کے بعد، 50 سال کے بعد اگر امت کو ہدایت کی اتنی ضرورت ہے کہ خود فرزند رسول امت کی ہدایت کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر سوچ 1400 سال کے بعد کتنی ضرورت ہوگی؟ بات پہنچ گئی نا سامعین محترم؟ پھر 1400 سال کے بعد کتنی ضرورت ہوگی؟ لیکن سامعین محترم جب فرزند رسول نکلے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا میں ہدایت مسلط کروں گا۔ تو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کرے میں سمجھا پاؤں، امام نے یہ نہیں کہا میں اپنی بات مسلط کروں گا، امام نے کہا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں گا۔ کیسے اصلاح کروں گا؟ اريد ان اعمر بالمعروف، میں اچھائی کی دعوت دوں گا، میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں گا، وانہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکوں گا، وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي، اور اپنے نانا کی سیرت و سنت کو زندہ کروں گا، وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور اپنے بابا علی کی سیرت و سنت کو زندہ کروں گا۔ یہ کتنے عرصے کے بعد رسول امام حسین بیان کر رہے ہیں؟ 50 سال کے بعد امت رسول اللہ کی سیرت کو بھول گئی، امام کو یاد دلانا پڑا۔ 50 سال نہیں، فقط 30 سال کے بعد یا 20 سال، مولا کائنات کی شہادت کے 20 سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اپنے بابا کی سیرت کو دوبارہ امت کو بتانا پڑ رہا ہے۔ تو جب رسول علی کی سیرت 50 سال اور 20 سال میں امت بھول جاتی ہے تو پھر 1400 سال کے بعد کا کیسے یاد رکھے گی؟ تو بس ان ایام میں جہاں ہم اس فرش عزا پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تجدید عہد کرتے ہیں کہ مولا ہم کل بھی وفادار تھے، جملہ نہیں سمجھا پا رہا، مولا ہم کل بھی وفادار تھے، آج بھی وفادار ہیں، ہم کل بھی صاحب کردار تھے، ہم آج بھی صاحب کردار ہیں، ہم کل بھی سب محبت کا بحرم، محبت کا دم سرے دار بھرتے تھے، اور ہم آج بھی اس محبت کو سرے دار اظہار کریں گے۔ یعنی ایک طرف یہ محرم تجدید عہد کا مہینہ ہے امامت کے ساتھ، تجدید وفا عہد کا کہ ہمارا تعلق وفاداروں سے ہے، فراروں سے نہیں، اور دوسری طرف ہم اس مہینے میں کربلا والوں سے کربلا کی حقیقت جانیں گے، خود ولی سے مقام ولایت پوچھیں گے۔ بات پہنچ گئی میری؟ اور اس کے لیے پہلا جو جملہ آیت مجیدہ میں ہے وہ کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ ہم نے 1400 سال سے کبھی جبر کے ساتھ اپنا عقیدہ نہیں منوایا۔ بس حسین میں اور یزید میں فرق کیا تھا؟ یزید جبر کے ساتھ حسین سے بہت لینا چاہتا ہے اور حسین عمل کے ساتھ اپنے نانا کی سیرت بتانا چاہتا ہے۔ میرا جملہ پہنچا ہے پتہ نہیں یا نہیں؟ یزید میں اور امام حسین میں فرق کیا ہے؟ یزید دوست اور دھاندلی، قتل و غارت کی دھمکی کے ساتھ اپنی بات امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت پر مسلط کرنا چاہتا ہے، اور امام اريد ان اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب کہہ کر دنیا کو بتاتے ہیں جو دین مسلط کرے اسے یزید کہتے ہیں، اور جو نانا کی سیرت پر چلتے ہوئے دین کی تبلیغ کرے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، صلی علی محمد آلِ محمد۔ سامعین محترم، بس امام نے پہلی ہمارے لیے جو چیز وضع کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہو چکی ہے، ہدایت الگ ہے، گمراہی الگ ہے، یہ دونوں ملی ہوئی نہیں ہیں۔
قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کے ماننے سے انکار کرے، ویؤمن باللہ، اب یہاں پر خدا پہلے کہتا ہے ہدایت اور گمراہی دونوں الگ الگ ہیں، اور پھر اس کے بعد ان الگ کیسے ہیں اس کی خداوند عالم وضاحت کرتے ہیں۔ وہ وضاحت کیا ہے؟ وہ وضاحت یہ ویؤمن باللہ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، جو بھی طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، یعنی طاغوت کا انکار پہلے ہے اور اللہ پر ایمان بعد میں ہے۔ یعنی موسیٰ کا قرآن میں اگر طاغوت کا سمبل دیکھنا ہو نا تو قرآن میں لفظ کا طاغوت کا ترجمہ نہیں کرتا، میں اسی لفظ کو قرآنی آیت کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ اذهب یا موسیٰ انہم طغا، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، وہ طاغی ہو گیا ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت اسے کہتے ہیں جو اپنی حدود کو کراس کر دے، اپنی حد سے باہر نکل جائے، اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان بعد میں لانا ہے، پہلے ہر اپنی حد سے نکلنے والے کا انکار کرنا ہے۔ اچھا، جب حد سے نکلنے والے کا انکار کرنا ہے تو پھر جن کے لیے جو حدیں اللہ نے مقرر کی ان کا اقرار بھی تو ضروری ہوگا۔ طاغوت کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اپنی حد سے کراس کرے۔ میں مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں، جب تک پانی دریا میں اپنی لمٹ میں رہے ہم کہتے ہیں دریا ہے، اور جب یہی پانی اپنی لمٹ کو اپنی حدود سے باہر نکل جائے ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آ گئی ہے، دریا میں طغیانی آ گئی ہے۔ ہم نے کب کہا دریا میں طغیانی آئی؟ اس وقت جب دریا کا پانی اپنی حدود سے باہر نکلنا شروع ہو گیا، یعنی جب تک انسان اپنی حد میں رہے اس وقت تک انسان کہلاتا ہے، اور جب اپنی حد سے نکل کر خدا بننے کا دعویٰ کرے اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ جب فرعون بننے کی بات کرے اسے طاغوت کہا جاتا ہے۔ یعنی جملے کو اگر بدل کے اس طرح کہہ دوں، جب تک انسان اللہ والوں کا مطیع و فرمانبردار رہے انسان کہلاتا ہے، اور جب اللہ والوں کے مقابلے میں آ جائے طاغوت کہلاتا ہے۔ نہیں اور آسان کر دوں، جب تک وہ سید الانبیاء کا اطاعت گزار فرمانبردار رہے وہ سلیمان کہلاتا ہے۔ پتہ نہیں جاگ رہے یا نہیں جاگ رہے؟ جب تک وہ رسول خدا کا فرمانبردار و اطاعت گزار رہے اسے سلیمان کہتے ہیں، اور جو اس فرمانبرداری سے نکل کر مقابلے میں آئے اسے نافرمان کہا جاتا ہے۔ لیکن انکار پہلے کیا؟ پہلے نافرمان کا انکار کرنا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ جب طاغوت کا انکار کرو گے پھر اللہ اپنا ایمان قبول کرے گا۔ اس لیے تو شیخ صدوق علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا تھا کیا علی کی ولایت ماننے کے لیے اور ولایتوں کا انکار کرنا ضروری ہے؟ تو شیخ صدوق نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، کہا اللہ ولی ہے یا نہیں؟ کہا اللہ تو مطلق ولی ہے۔ تو کہا جب اللہ کی ولایت کو ماننے کے لیے جھوٹے خداؤں کا انکار ضروری ہے یا نہیں؟ جاگ رہے ہیں پیچھے والے بھی؟ سامنے کہا اللہ کی ولایت کا اقرار کرنے کے لیے جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں ان کی خدائی کا انکار ضروری ہے یا نہیں؟ کہا جب تک جھوٹے خداؤں کا انکار نہ کیا جائے سچا خدا اپنا اقرار قبول ہی نہیں کرتا۔ تو پھر شیخ صدوق نے یہی سا جملہ کہا کہ جب تک جھوٹے ولیوں کا انکار نہ کیا جائے اللہ سچے ولی کی ولایت کا اقرار قبول ہی نہیں کرتا۔ اللہ سچے ولی کی ولایت کا اقرار قبول ہی نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کیا فرمایا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بس اس نے اللہ کی مضبوط رسی کو تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹتی نہیں۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تحقیق اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے. اور جب ان کا اللہ ولی بنتا ہے تو پھر ولی کرتا کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، پھر اللہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. اللہ ان کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا اولیاء الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں. جو کافر ہیں ان کے ولی ہے طاغوت. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تمہیں نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. تمہیں نور سے نکال دیتے ہیں اور ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. سامعین محترم، یہ تو آیات کا لفظی ترجمہ تھا. بس آج اس تمیدی گفتگو میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا. آج بس اس گفتگو کا تعارف آپ کی سماعت کو ہدیہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ تاکہ اسی کے اوپر ہماری گفتگو آگے بڑھے. کائنات میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو خلق کیا. اس سے پیچھے نہیں، اللہ نے اب کائنات کے سارے انسانوں کو خلق کیا. پھر سب پر جب نگاہ دوڑائی، ان سب میں سے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو منتخب کیا. پھر ان 1,24,000 نبیوں پر نگاہ دوڑائی تو ان میں سے 313 رسولوں کو منتخب کیا. پھر ان 313 رسولوں پر نگاہ دوڑائی تو پھر ان میں سے 5 اولو العزم منتخب کیے. پھر جب یہ 5 منتخب کر لیے تو پھر اللہ نے ایک نگاہ دوڑائی، پھر ان میں سے ایک سید الانبیاء منتخب کیا. جاگرے میری ساتھ ہے نا سامعین محترم؟ آپ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. اللہ نے کائنات میں سارے انسان خلق کیے، ان انسانوں میں سے منتخب کیا 1,24,000 نبیوں کو. پھر نبیوں میں سے منتخب کیا 313 رسولوں کو. اگر سارے انسان ایک جیسے ہوتے تو پھر اللہ نبیوں کو منتخب ہی نہ کرتا. اب میں جملے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر میرے ساتھ تھے، اگر سارے انسان ایک جیسے ہوتے پھر اللہ کو انبیاء بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اللہ کا سارے انسانوں میں سے 1,24,000 کا منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 1,24,000 باقی انسانوں جیسے نہیں، یہ باقی انسانوں جیسے نہیں. پھر ان 1,24,000 میں سے 313 منتخب کیے. یہ 1,24,000 میں سے 313 رسولوں کو منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 313 ان 1,24,000 جیسے نہیں. پھر ان 313 میں سے 5 اولو العزم کو منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 5 ان باقی 313 جیسے نہیں. اور پھر ان 5 میں سے ان کا سردار اسنین کے نانا کو منتخب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اولو العزم 4 نبیوں جیسا اسنین کا نانا نہیں. میرے ساتھ ہے نا سامعین محترم؟ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ اسنین کا نانا ان 4 نبیوں جیسا نہیں جو اولو العزم ہیں. وہ کون سے ہیں؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ. نہ نجی اللہ جیسا ہے اسنین کا نام، نہ خلیل اللہ جیسا ہے اسنین کا نانا، نہ کلیم اللہ جیسا ہے اسنین کا نانا، نہ عیسیٰ روح اللہ جیسا ہے اسنین کا نانا. تو پھر مجھے جملہ کہنے دیجئے سامعین محترم، جب اسنین کا نانا اولو العزم نبیوں جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر عام امت جیسا کیسے ہو سکتا؟ بات پوچھئے نا. جب زہرا کا بابا زہرا کے بابے کی عظمت کا مقابلہ اولو العزم نبی نہیں کر سکتے. نہیں، اگر ٹھہرو یہیں پر روک کے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اولو العزم پہلے نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں اولو العزم. اور کون ہے نوح نجی اللہ؟ عظمت کیا ہے؟ 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی. کیسے تبلیغ کی؟ جب صبح گھر سے نکلتے تھے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس وقت کے انشریر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے. شریروں کا پتھر مارنا پرانی عادت ہے.
پتہ نہیں کس کو میرا جملہ سمجھ آیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو سارے شریر مل کر پتھر مارا کرتے تھے، لیکن پھر بھی پتھر کھاتے ہوئے بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے. اتنی تبلیغ کرتے کہ جب شام کو واپس پلٹ کر آتے تو پورا جسم زخموں سے چور چور ہوتا. ایک مرتبہ دست دعا بلند کرتے، پروردگار تیرے دین کی راہ میں تبلیغ میں اتنے پتھر کھائے ہیں کہ جسم پر کا ایک ایک حصے پر زخم لگا ہوا ہے، اگر یہ زخم ٹھیک نہ ہوا تو کل میں تیرے دین کی تبلیغ نہیں کر سکوں گا. ادھر دعا کرتے نا سامعین محترم، ادھر اللہ جبرائیل امین کو حکم دیتا، اے جبرائیل امین جی رب جلیل کہا جلدی کر زمین پہ جا، اپنے پر میرے نوح نبی کے جسم کے ساتھ بس کر. جبرائیل عرش سے اترتے، نوح نبی کے جسم کے ساتھ اپنے پر بس کرتے. ادھر نوح نبی کے جسم کے ساتھ جبرائیل امین کے پر بس ہوتے. ادھر نوح نبی کو ہر ایک زخم سے چھٹکارا ملتا، نوح نبی کو ہر زخم سے شفا مل جاتی. یہ جبرائیل کے پروں سے نوح نبی کا شفا پا کر دنیا کو بتانا کیا تھا. کہا دیکھو جب نبی زخمی ہوتے ہیں انہیں فرشتوں کے پر شفا دیتے ہیں، اور جب فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں انہیں حسین کے جولے سے شفا ملتی ہے. جب نوح نبی زخمی ہوتے ہیں، یہ نوح نجی اللہ ہے. عظمت کیا ہے؟ 950 سال میں ایک دن بھی نہیں تھکے، مسلسل تبلیغ کی، پتھر کھاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے. اتنی زحمتیں اٹھا کر بھی اسنین کے نانا جیسے نہیں. رسول اللہ نے کتنا عرصہ تبلیغ کی ہے؟ 63 سال. کل ظاہری حیات مبارک ہے نا رسول پاک کی، ان میں سے اکثریت مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اکثریت مسلمانوں کی بات کرتا ہوں. یہ وہ باتیں ہیں جو کورس سکول کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، اس لیے کہ ہم عقیدہ بناتے نہیں، ہم عقیدہ رسول سے لیتے ہیں. پتہ نہیں میں نے جملہ کہا ہے، کس کو جملہ سمجھ آیا ہے؟ میں نے جملہ یہ کہا ہے ہم عقیدہ بناتے نہیں، ہم عقیدہ رسول سے لیتے ہیں. جو عقیدہ بناتے ہیں ان کے عقیدے میں 40 سال کے بعد رسول خدا رسول بنے ہیں. ہم رسول خدا سے عقیدہ لیتے ہیں. جب ہم رسول خدا سے عقیدہ لیتے ہیں نا، تو جب نبی نے یہ کہہ دیا من کان نبی بین الآدم الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا. پتہ نہیں جملہ کس کو سمجھ آیا ہے؟ اگر آپ بیدار ہو کے سنیں گے تو مجھے پڑھنے ہوئے لطف آئے گا، آپ کو سنتے ہوئے لطف آئے گا. موضوع ہے ولایت اور ہدایت انشاءاللہ، اور میں انشاءاللہ آپ کو فضائل کی بھی معراج کرواؤں گا، اور فضائل کے ساتھ سیرت اہل بیت کی بھی انشاءاللہ معراج کرواؤں گا. اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اگر ہم 10 دن مولا حسین کا ذکر کر کے، 2 مہینے 8 دن حسین کی عزاداری کر کے، جو عزاداری آپ کے اور میرے کردار کو نہیں بدل سکتی، وہ ایک یزید کو حسینی کیسے بنا سکتی ہے؟ یہ فرش عزا ہے، یہ حسین کی درسگاہ ہے. اس درسگاہ سے خود سیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے. یہ وہ درسگاہ ہے جہاں پر عمر کی قید نہیں ہے، جہاں پر سن و سال کی قید نہیں ہے، یہاں پر بڑے چھوٹے کی قید نہیں ہے، مرد عورت کی قید نہیں ہے، مسلمان غیر مسلم کی قید نہیں ہے. اس درسگاہ میں جو بھی آئے، جب آئے، جہاں آئے، بس ایک شرط سچی نیت کے ساتھ آئے. یہ نیت دیکھتے ہیں، حیثیت نہیں دیکھتے، بس اچھی نیت کے ساتھ ہے. سامعین محترم، یہ ہے حضرت نوح علیہ السلام. اور یہی نوح جب تھک جاتے ہیں، ایک جملہ اور کہنا چاہ رہا ہوں، یہی نوح نبی جب تھک جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں خداوندہ میری یہ امت قابل اصلاح نہیں رہی، تو اس پر عذاب نازل کر. اللہ کہتے ہیں عذاب تو نازل کروں گا، لیکن اس عذاب کو نازل کرنے سے پہلے کچھ وسیلے بنانے پڑیں گے. پروردگار کیا وسیلہ بناؤں؟ وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنا، اور مرضی سے نہیں بنانا، ہماری وحی سے بنانا. جملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. کہا اے نوح
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے حضرت نوح ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنا، اور کشتی اپنی مرضی سے نہیں بنانی، کشتی ہماری وحی سے بنانی ہے، یعنی تختہ لگانا ہے تو ہماری جہاں ہم کہیں وہاں لگانا ہے، کیل لگانی ہے تو جیسے ہم کہیں ویسے لگانی ہے۔ سامعین محترم، اب کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، جیسے ہی کشتی بنی نوح علیہ السلام نے اعلان کیا جو میرا ہے کشتی میں آ جائے، جو میرا ہے کشتی میں آ جائے۔ کہتے ہیں انسانوں کے ساتھ حیوان بھی چڑھ گئے، انسانوں کے ساتھ حیوان بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ جو کشتی میں آیا وہ عذاب سے بچ گیا، اور جو کشتی میں نہیں آیا وہ عذاب میں غرق ہو گیا۔ یہ اللہ نے قرآن میں مثال سیٹ کر کے دنیا کو قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ اے لوگو سنو، وسیلے بچایا کرتے ہیں، کشتی بچایا کرتی ہے، نوح نہیں بچا رہے۔ نہیں پتہ نہیں میں کہہ رہا جملہ کیا کہا ہے، کس کی سمجھ میرا جملہ آیا ہے؟ اللہ نے یہ مثال قرآن میں سیٹ کی نا۔ اگر وقت ہے اور میرے ساتھ آپ چلیں تو ایک ایک آیت پوری آپ کو انشاءاللہ پڑھ کے تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں، میں فقط اشارے کر کے، کیونکہ وقت کم ہوگا اور جو ہے اس کم وقت میں نے اپنے پیغام آپ تک پہنچانا ہے۔ سامعین محترم، کیا کہا؟ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ کشتی بن گئی، کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انسان بھی سوار ہوئے، حیوان بھی سوار ہوئے، جتنے تھے جو سوار ہوئے وہ سوار، اس سب کو کشتی نے بچا لیا۔ کشتی میں جو سوار ہوا بچ گیا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوا ان میں سے ایک نوح نبی کا بیٹا تھا، ایک نوح نبی کی بیوی تھی۔ یہ نوح نبی کے رشتہ دار تھے، رشتہ دار تھے۔ جب نوح نبی کا بیٹا ڈوبنے لگا تو وہاں پر قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے شفقت پدری کا اظہار کیا، پروردگار انہو من اہلی ان وعدک الحق، پروردگار یہ میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے کہ تو میرے اہل کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ قرآن میں بڑی کمال کی مثال ہے ہمارے لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار یہ میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ تو میرے اہل کو عذاب نہیں دے گا۔ آواز کو طرح انہو لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آگے اللہ نے دلیل میں انہو عمل غیر صالح، اس لیے یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کہ اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل صالح نہیں ہے، اس کا عمل تیرے عمل کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ اور یہاں پر قرآن مجید میں اللہ نے مثال سیٹ کی، کہا دیکھو اگر بات رشتہ داری کی ہوتی تو پھر نوح نبی کی بیوی بھی بچ جاتی، نوح نبی کا بیٹا بھی بچ جاتا۔ رشتہ داریاں نہیں بچایا کرتی، کشتیاں بچایا کرتی ہے۔ رشتہ داریوں پہ کبھی فخر نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھنا کشتی میں کون سوار ہے۔ ارے نوح نبی تو وہ ہے جن کی امت عذاب سے بچے، لکڑی کے تختوں کے بنی ہوئی کشتی میں سوار ہو کر۔ اور پھر جب نوح نبی کے سردار نے اعلان کیا تو فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، اے لوگوں میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی جیسی ہے، جو بھی اس میں سوار ہوگا وہ بچے گا۔ یعنی رسول خدا بتانا کیا چاہتے تھے؟ تجھے رسول کی رشتہ داری نہیں بچائے گی، میرے اہل بیت سے وفاداری بچائے گی۔ تمہیں رسول اللہ کی رشتہ داری نہیں بچائے گی، بلکہ میرے اہل بیت سے وفاداری تمہیں بچائے گی۔